کہا جاتا ہے کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ظلماً قتل کیے گئے اور شہید کرائے گئے تو 40 دن تک آسمان ان پر روتا رہا۔ کسی نے عرض کی کہ اس کے رونے کی کیا علامت تھی؟ فرمایا کہ طلوع و غروب کے وقت بہت ہی سرخی ہو جایا کرتی تھی۔ اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ آسمان جناب امام حسین پر 40 روز خون سے رویا، اور جناب امام صاحب الزمان سے منقول ہے کہ یحییٰ اسی طرح ذبح کیے گئے تھے جس طرح امام حسین علیہ السلام اور آسمان اور زمین سوائے ان دونوں حضرات کے کسی اور پر نہیں روئے۔ یہ 2 واقعات ہے، اور تفسیر مجمع البیان امین الاسلام ابی علی الفضل بن الحسن الطبرسی جلد 9 صفحہ 84، اور اسی طرح اردو تفاسیر میں ترجمہ سید مقبول احمد دہلوی صفحہ 595۔ ان 2 تفاسیر میں یہ واقعہ امام جعفر صادق سے منقول ہے۔ سورۃ الدخان سورۃ نمبر 44 آیت نمبر 28 کی تفسیر میں یہ واقعہ انہوں نے درج کیا ہے۔ مجمع البیان میں اصلاً یہ امام جعفر صادق سے منقول نہیں، بلکہ وہ لکھتے ہیں وقال السدی لما قتل الحسین بن علی بن ابی طالب بکت السماء علیہ وبکاؤها حمرۃ اطرافها۔ یہ تفسیر مجمع البیان جو طبرسی صاحب کی تفسیر ہے وہ یہی لکھتے ہیں۔ انہوں نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا نام نہیں لکھا۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ واقعہ امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الطبری جامع البیان فی آیہ القرآن میں سورۃ الدخان سورۃ نمبر 44 آیت نمبر 28 کے تحت یہ واقعہ سدی سے نقل کیا ہے۔ اس کی سند پر جب میں نے تحقیق کی تو سدی کے نام پر محدثین کے ہاں 2 شخصیات وہ ملتی ہیں، ایک سدی کبیر ہے اور ایک سدی صغیر ہے۔ سدی کبیر کون ہے اور سدی صغیر کون ہے؟ یہاں چونکہ اختصاراً ہم نے بحث کرنی ہے، اس لیے ہم ایک ہی شخص پر اکتفا کریں گے۔ ملحوظ رہے یہ دونوں شخصیات الگ الگ ہیں اور الگ الگ زمانوں میں گزرے ہیں۔ سدی کبیر ان کا نام اسماعیل بن عبد الرحمن بن کریمہ السدی ہے۔ یہ ابو محمد القرشی الکوفی بھی انہیں کہتے ہیں۔ یہ کوفہ میں سدہ کے نام پر ایک دروازہ تھا، وہاں پر بیٹھا کرتے تھے اس کے آس پاس، تو اسی وجہ سے سدی کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہیں صاحب التفسیر والمغازی والسیر وکان اماما عارفا بالوقائع وایام الناس۔ تو یہ بہت بڑے عالم تھے، تفسیر اور مغازی اور سیرت کے اور عام تاریخ سے بھی بہت بخوبی واقع تھے۔ ایام الناس جنہیں کہتے ہیں، لوگوں کی تاریخ۔ یہ سدی کبیر یہ انس بن مالک، عبداللہ بن عباس، ابو صالح بازان وغیرہ کے شاگرد ہیں، اور ان کی وفات 128 ہجری مطابق 745 عیسوی کو ہوئی، جیسا کہ طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے۔ اور یہ تمام تفصیلات ان کے اساتذہ کے اور ان کے شاگردوں کے یہ تہذیب الکمال میں حافظ مزی رحمہ اللہ نے وہ درج کی ہے۔ التاریخ الکبیر میں بھی ان کے علمی پائے کے متعلق لکھا ہے کہ یہ شعبی سے، عامر بن شراحیل سے زیادہ عالم تھے، قرآن کے اونچے پائے کے عالم تھے، شعبی سے اونچے درجے کے عالم تھے۔ السدی اعلم بالقرآن من الشعبی۔ تو یہ السدی کبیر تھے، اور سدی صغیر جو ہے ان کا نام محمد بن مروان ہے۔
اور ان پر کافی جرح ہے، متروک الحدیث ہے، ذاہب الحدیث ہے، امام نسائی کے نزدیک، ابن حماد کے نزدیک یہ ذاہب الحدیث ہے۔ الکامل فی ضعفاء الرجال ابن عدی نے ان پر کافی وہ جرح نقل کی ہے، جبکہ سدی کبیر وہ ثقہ راوی ہے، وہ ثقہ ہے۔ ان سے روایت لی ہے حکم بن ظہیر نے یا حکم بن زہیر نے، زوا کے ساتھ ہے، دو چشم ہاں۔ تو حکم بن زہیر جو ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے سدی سے، یہ سدی کے شاگرد ہے، سدی کبیر کے۔ الحکم بن زہیر الفزاری یہ ابو محمد بن ابی لیلہ الکوفی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ تہذیب الکمال ترجمہ نمبر 1430 میں ان پر کافی تفصیلات موجود ہیں۔ یحییٰ ابن معین کے نزدیک یہ غیر ثقہ راوی ہے، سچے نہیں ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہیں ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ابو زرعہ انہیں واہی الحدیث اور متروک الحدیث، ان سے حدیث نہیں لی جائے۔ اسی طرح امام نسائی اور امام بخاری اور ابو حاتم سب کے نزدیک یہ متروک الحدیث ہے۔ ترک کی وجہ کیا ہے وہ بھی لکھا ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ المجروحین میں لکھتے ہیں کہ کان یشتم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو یہ شتم، ان کے بارے میں بد زبانی کیا کرتے تھے، اور یہ ثقات سے من گڑت اشیاء نقل کرتے تھے، اور یہ وہی راوی ہے جنہوں نے یہ من گڑت حدیث نقل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب تم سیدنا معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو فقتلوہ، تو انہیں قتل کرو۔ یہ وہی راوی ہے حاکم بن فزاری، اور یہ کبھی کبھی ان سے روایت حکم بن ابی لیلہ کے نام سے بھی نقل کیا جائے۔ اور ابن جوزی، امام ذہبی اور امام ابن حجر سب کے نزدیک یہ متروک راوی ہے۔ تو یہ امام طبری رحمہ اللہ کی جو سند ہے اس واقعے کی سدی کبیر کے بعد، تو یہ اس کی حالت یہی ہے۔ یہ واقعہ دوسری سند کے ساتھ المعجم الکبیر اور السنن الکبریٰ میں امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی وہ نقل کی ہے۔ وہ تھوڑا سا اس میں چینجز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لما قتل الحسین بن علی رضی اللہ عنہما کسفت الشمس، وہ گرہن لگا اور دن کو تارے جو ہے وہ ظاہر ہونے لگے، اور ہمیں ایسا لگا کہ گویا قیامت ہے، انہا ہی۔ تو اس کی سند میں یہ روایت جو ہے پہلے ابی قبیل سے ابن لہیعہ نقل کرتے ہیں، تو پھر امام بہقی تک، ان کے شیخ تک سند انہوں نے نقل کی ہے سنن الکبریٰ جلد 3 صفحہ 468 میں۔ الکتب العلمیہ بیروت لبنان 1424 ہجری مطابق 2003 عیسوی کا یہ جو نسخہ ہے اس میں منقول ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں یہ ابی قبیل اور ابو قبیل یہ کون ہے۔ یہ جو سنن الکبریٰ والی روایت ہے نا، یہی سند المعجم الکبیر کی بھی ہے، تو ایک پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ دونوں کی سندیں ایک ہے اور متن بھی ایک ہے۔ اگرچہ اسی طرح کے واقعات اس سے ملے جلے اور بھی المعجم الکبیر میں نقل ہے، اس کی سند میں بھی ایسی باتیں ہیں جو اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور لکھتے ہیں کہ ابو قبیل جو ہے ان کے متعلق تہذیب الکمال میں لکھتا ہے، یہ حیی بن ہانئ بن ناظر بن یمنع ابو قبیل المعافری، انہوں نے عبادہ بن صامت وغیرہ سے روایت نقل کی ہے، اور ان کے شاگرد ابن لہیعہ ہے، عبداللہ بن لہیعہ، جو اسی سند میں، اس واقعے کی سند میں موجود ہے۔ الحضرمی ابو النضر عبداللہ بن لہیعہ 174 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، ان پر کافی جرح و منقول ہے۔ تاریخ الکبیر اور الکامل فی ضعفاء الرجال ابن عدی کی اکمال تہذیب الکمال میں آپ وہ مطالعہ کر سکتے ہیں کہ لا یحتج بحدیثہ، ضعیف الحدیث ہے یہ۔ امام بخاری نے انہیں چھوڑا ہے، اور اسی طرح امام ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ ضعیفاً فی الحدیث، یہ ابن لہیعہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ جو نقل کرتے ہیں نا، امام دارقطنی رحمہ اللہ کے نزدیک عبداللہ بن لہیعہ ضعیف الحدیث ہے۔ اسی طرح دیوان الضعفاء میں
حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ترجمہ نمبر 2274 میں ان پر بحث کی ہے کہ ضعفوہ ولیکن حدیث ابن المبارک و ابن وہب والمقرئ عنہ احسن و اجود۔ تو یہ بھی لکھا ہے کہ ابن مبارک اور ابن وہب کی حدیث ان سے صحیح ہے، لیکن یہ ضعیف ہے ہی، لیکن اس سند میں ابن وہب اور ابن المبارک وہ نقل ہے ہی نہیں۔ تو یہ دو سندوں کے ساتھ جو یہ واقعہ منقول ہے اس کی حالت یہی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سدی کبیر سے آگے اس کا سند ہے نہیں، یہ سدی کا قول ہے، اور پھر سدی کے بعد جو حاکم بن ظہیر ہے وہ قابل اعتماد راوی نہیں ہے۔ اسی طرح ابو قبیل جو ہے یا ابو قبیل یہ بھی مستند راوی ہے، صحیح مستند یعنی ثقہ راوی ہے، لیکن ابن لہیعہ کی پوزیشن جو ہے وہ محدثین کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ واقعہ اسی سند کے ساتھ آپ کو تفسیر طبری، تفسیر ثعلبی اور اسی طرح الہدایہ الی بلوغ النہایہ اور تفسیر البغوی، تفسیر القرطبی اور اسی طرح الماوردی میں بھی آپ کو وہ ملے گا۔ الماوردی نے تھوڑا سا چینجز اس میں کیا ہے اس کی سند میں۔ وحکا جریر عن یزید بن ابی زیاد قال لما قتل الحسین۔ یہ یزید بن ابی زیاد پر میں نے بہت کچھ سرچ کیا لیکن پتہ نہیں چلا کہ یہ یزید بن ابی زیاد یہ کون ہے۔ پتہ دو تین شخصیات تو موجود ہیں ان کے نام پر، لیکن جریر کون ہے، انہوں نے ان سے کب روایت لی، تو اس پر کچھ تسلی بخش مواد وہ نہ مل سکا۔ اس واقعے کے متعلق ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بہت زبردست عبارت وہ نقل کی ہے، تو اس کا تھوڑا سا حصہ میں یہاں پر پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وَذَكَرُوا أَيْضًا فِي مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ مَا قُلِبَ حَجَرٌ إِلَّا وَجَدَ تَحْتَهُ دَمٌ عَبِيطٌ۔ پھر لکھتے ہیں کہ وَأَنَّهُ كُسِفَتِ الشَّمْسُ وَحْمَرَّ الْأُفُقُ وَسَقَطَتْ حِجَارَةٌ وَفِي كُلِّ ذَلِكَ نَظَرٌ وَظَاهِرُ أَنَّهُ مِنْ صُحُفِ الشِّيَعَةِ وَكَذِبُهُمْ لِيُعَظِّمُ الْأَمْرَ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ عَظِيمٌ وَلَكِنْ لَمْ يَقَعْ هَذَا الَّذِي اخْتَلَقُوهُ وَكَذَّبُوهُ وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين ولم يقع شيئا مما ذكروه فإنه قد قتل أبوه علي بن أبي طالب وهو أفضل منه بالإجماع ولم يقع ذلك وعثمان قتل محسورا مظلوما ولم يكن شيئا من ذلك وعمر بن الخطاب قتل في المحراب في صلاة الصبح وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك ولم يكن شيء من ذلك وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر في الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه ويوم مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم خسفت الشمس فقال الناس خسفت لموت إبراهيم فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته۔ یہ تفسیر القرآن العظیم تفسیر ابن کثیر جلد 12 صفحہ 345 میں اسی آیت کے تحت سورۃ الدخان سورۃ 44 آیت 28 اور 29 کے تحت یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تحت اس دن جس پتھر کو بھی اٹھا لیا جاتا، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اس دن جس پتھر کو بھی اٹھا لیا جاتا تو اس کے نیچے تازہ خون موجود ہوتا، دم عبیط۔ یہ مختلف کتابوں میں ملتا ہے، میری نظروں سے یہ گزرا ہے۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ اس روز سورج گرہن ہوا تھا، اس میں شدید سرخی آ گئی تھی، سارا افق خون اور سرخ تھا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، لیکن یہ سب چیزیں محل نظر ہیں۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہ شیعوں کی بکواس اور جھوٹ میں سے ہے تاکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو بڑھاوا دیا جائے، حالانکہ یہ تھا بھی ایک عظیم سانحہ، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ سیدنا حسین کی شہادت یہ امت پر ایک بہت بڑا امتحان اور تکلیف نازل ہوا تھا، لیکن اس میں وہ چیزیں وقوع پذیر نہیں ہوئی جو جھوٹ ان لوگوں نے بنایا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بڑے بڑے واقعات
رونما ہو گئے ہیں، لیکن ان میں وہ چیزیں نہیں ہوئی جن کا ذکر یہ لوگ سیدنا حسین کی شہادت کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ مثلا ان کے والد محترم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت جو بہت عظیم واقعہ تھا، اس پر ایسا کوئی کام ظاہر نہیں ہوا، حالانکہ وہ مسلمانوں کی اجماع کے مطابق ان سے افضل ہیں۔ سیدنا عثمان محصور و مظلوم ہو کر شہید کر دیے گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب پر صبح کی نماز کے دوران محراب میں قاتلانہ حملہ کیا گیا، جو ایسا سانحہ تھا جس سے مسلمانوں کا اس سے پہلے واسطہ نہیں پڑا تھا، مگر اس وقت بھی ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ اور تو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال اور وفات کے وقت بھی ایسا کوئی کام ظاہر نہیں ہوا، حالانکہ آپ دنیا اور آخرت میں سید البشر ہیں۔ اور جس روز آپ کے فرزند ابراہیم وفات پا گئے تھے تو سورج گرہن ہوا تھا، تو لوگوں نے یہ کہا کہ سورج سید ابراہیم کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے وہ غمگین ہے اور وہ اس لیے ان کو گرہن لگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کسوف پڑھائی اور پھر فرمایا کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کسی کی موت و حیات سے وقوع پذیر نہیں ہوتے، کسی کی موت اور حیات سے اس کا لینا دینا نہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھے۔ اس واقعے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس دن آسمان 40 دن تک یعنی رویا، یعنی اس واقعے کے بعد 40 دن تک خون بہا کر رویا، یہ کیا وہ کیا۔ اصلاً یہ آیات جو ہے یہ فرعون اور اس کے اہل و عیال اور اس کے جو لاؤ و لشکر تھا نا، اس کی غرقابی کے قرآن مجید میں فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی۔